وہ لب کچلتی ہوئی خود کو گھسیٹتی اپنی بزدلی و کم ہمتی سے نازک شانوں پر آن پڑے ندامت کا بوجھ اٹھائے نکل گئی تھی۔ آج سے قبل کبھی اسے اپنی بزدلی اتنی بری نہیں لگی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس شخص کی آنکھوں میں گہرے تاصف کے رنگ جو کہ اس کی جانب سے شدید نا امیدی کا غماز تھے دیکھ کر اس کے اندر بے چینیاں کیوں بھر رہی تھی۔ اس نے تو اسے یا اس رشتے کو دل سے تسلیم کیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو ازل سے سمجھوتے کا سودا تھا، پھر یہ جو دل کی گلیوں میں ناخوشگوار طوفانی ہوائیں پرانی یادوں کی طرح راکھ کو اڑائے ساتھ لے جاتی ہوئی نامانوس بے چینیوں کی راگ گا رہی تھی، اس کا بھلا کیا مطلب تھا؟ اس کے اندر جھکڑ پکڑ شروع ہو گئی تھی، گویا دل و دماغ کے درمیان سرد جنگ کا اعلان ہو گیا ہو۔ اسے جو لگتا تھا اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اب وہ کسی معاملے کی تائید یا تردید میں نہیں دھڑکے گا۔ اسے لمحے غیر متوقع طور پر اپنی غیر متوازن دھڑکنوں کو، دماغ کی حماقت پر ماتم کو نہ دیکھ وہ شدید قسم کے بے یقینی کے تلاطم میں زد میں آئی تھی۔ یہ دھڑکنوں کے دھڑکنے کے اطوار، یہ احتجاج کا انداز کس قدر اجنبی تھا اس کے لیے، اور اس سے بھی ناقابل یقین تھا ان کا حمایتی شخص۔ بھلا میرال عثمانی کی زندگی میں باران عثمانی کا کردار کب اتنا اہم ہوا ہے کہ اس کا اپنا دل ہی اپنا چلن بدل لے؟ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ سوالوں کی یلغار سے نبرد آزما اس قدر ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی تھی کہ اسے اپنے پاس سے سرکش ہوا کی طرح گزر چکے باران کا تک احساس نہیں ہوا۔ میں اندر آ جاؤں ماسا؟ دروازے کی جانب سے ابھری بھاری آواز پر ناظمہ بیگم چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ دہلیز پر سنجیدہ تاثرات سنگ کھڑے باران کو دیکھ لمحاتی توقف لیتے اصوات میں سر ہلا گئی۔ ایسی کیا ضروری بات تھی جو صبح تک کا انتظار نہیں کر سکے؟ اس کی آمد کے مقصد سے بخوبی واقف ہوتے ہوئے بھی انہوں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ صبح تک انتظار کرتا تو دوبارہ سے مجھے آپ کو بھری محفل میں لیٹ ڈاؤن کرنا پڑتا، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، سو اس وقت آپ کو زحمت دینی پڑی، اس کے لیے پیشگی معذرت۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، بھلا کا کائیاں اور موقع و الفاظ کو تول کر بولنے والا۔ موقع نامناسب ہونے کے باوجود وہ متاثر ہوئی تھی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں نا امیدی ہی حاصل ہو، انہوں نے طریقے سے باوزن انداز میں اس پر اپنی خواہش کا دباؤ ڈالنا چاہا۔ ضروری ہے ماسا، کیونکہ میرا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ باران، ان کے لہجے میں دکھ و حکم کی کرختگی شامل تھی، لیکن مقابل اثر لیے بغیر دونوں بازو پشت پر باندھ کر کھرے و مضبوط لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اول تو میں یہی نہیں جانتا آپ لوگوں کو کیوں کر یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ میرا درینہ فیصلہ بدل سکتا ہے، لیکن میں ازسر نو اپنا اٹل فیصلہ آپ پر واضح کر دوں کہ مجھے یہ خاندانی گدی، وراثت، دستار، الغرض یہ فیوڈل سسٹم کے جو پروسیس جھمیلے ہوتے ہیں، اس میں رتی بھر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اور دوم، میں ان چیزوں کو انہیریٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس دعوے داری کا دعویٰ کرنے کے قابل بھی خود کو نہیں سمجھتا، کیونکہ اصولاً اس پوسٹ کی پاورز کو کلیم کرنے کے لیے وہ ایلیجبل ہوگا جو یہاں کی لائف سٹائل جانتا ہو، جسے یہاں کے لوگوں کے متعلق معلومات ہو، اور مجھے تو یہاں کے رستوں تک کا معلوم نہیں، بھلا کس بیس پر کلیم کروں؟ اس نے تحمل سے خود کو برطرف کیا تھا، جو مقابل بڑے ضبط سے سن رہی ناظمہ بیگم کے سر پر لگ کر تلووں پر بجھی تھی۔ آپ عثمانی خاندان کے سب سے بڑے پوتے شہباز عثمانی کے بیٹے ہیں، اتنا کافی آپ کے لیے۔ بھڑک کر باور کراتے لفظوں کو انہوں نے دانتوں تلے چبا ڈالا تھا۔ میرے لیے یہ حوالے معتبر ہے، لیکن اس کی بنیاد پر میں ایک ایسی چیز حاصل نہیں کر سکتا جس پر پریکٹیکلی میرا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہو۔ اس کا جواب اٹل و دو ٹوک تھا۔ باران، ناظمہ بیگم بری طرح تلملاتی دبے لہجے چیخی تھی۔ سوری ماسا، لیکن میرے اپنے اصول ہیں۔ چولہے میں جھونکو ایسے اصولوں کو جو تمہاری خود کے لیے خندق کھود رہی ہے۔ ناظمہ بیگم کا بلڈ پریشر بری طرح ہائی ہوا تھا۔ ماسا، ان کا سرخ چہرہ دیکھ اس نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا، جس سے بری طرح جھٹک کر بھاری غصہ و طیش سے منتشر ہوئے تنفس کو وہ رخ موڑ کر بحال کرنے لگی تھی۔ میں اپنا سیٹ ہوا بزنس وائنڈ اپ کر کے فقط یہاں آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں۔
میں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں۔ ان کی پشت تعصب سے دیکھتے اس نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ اور میرال، اس کا سوچا ہے کچھ؟ آخر داؤ کے تحت انہوں نے حربہ بدلا۔ وہ میری بیوی ہے، اتنا کافی ہے۔ میرال کے ذکر پر اس کے اعصاب تنے تھے۔ تمہاری بیوی کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس حویلی کی بہو بھی ہے۔ اس حویلی میں اس کے مقام کے مستحکم ہونے کے لیے تمہارا کردار اس خاندان میں کلیئر ہی ہونا ضروری ہے، ورنہ اس معصوم دنیا کی چالاکیوں سے انجان نادان لڑکی کو کون کھاتے میں لائے گا؟ کیوں تم اسے ایک دوسری رضوانہ بنانے پر بضد ہو؟ تعش کے عالم میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے رضوانہ بیگم کا نام استعمال کر کے خود جبڑے بھیج گئی تھی، جس پر بڑی دقت سے دانت پر دانت جما کر باران نے اپنے اندر بیٹھے ضمیر کے برجستہ کیے کڑوے سوال کو لبوں تک آنے سے روکا تھا۔ ورنہ رضوانہ عثمانی کو رضوانہ عثمانی بنایا کس نے ماسا؟ سوال کوئی ایسا مشکل یا مناسب نہیں تھا، لیکن اس کا مقصد ماں کی دل آزاری نہیں تھی، لہٰذا حق گوئی سے باز ہی رہا، لیکن توقف لے کر ان کے فکر طلب پہلو کو اجاگر کرتا جواب بڑا ہی مناسب دیا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے میرا نام سردار گدی نشین کے سابقہ کیے بغیر انہیں مستحکم مقام دینے کے لیے کافی نہیں ہے، تو یہ آپ کو انہیں میری زوجیت میں دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں واضح ناگواریت وہ حتمی پن تھا جس پر ناظمہ بیگم سٹ پٹائی تھی۔ اور دوسری بات، اگر آپ واقعی ان کی خیر خواہ ہیں اور چاہتی ہیں وہ پاس کے ٹراما سے نکل کر ایک نارمل زندگی گزاریں، تو بجائے انہیں فضول منصوبوں کی پیروی میں خوار کروانے کے انہیں اپنا دماغ اپنی مرضی سے استعمال کرنا سکھائیں، کیونکہ یہ تو طے ہے اگر وہ اسی طرح تھرڈ پارٹی کے انسٹرکشنز فالو کرتی رہیں تو کبھی خوش نہیں رہیں گی۔ اینڈ ون مور ریکویسٹ ہے ماسا، آئندہ آپ کو مجھ سے جو بھی کہنا ہو مجھے ڈائریکٹ کہیے گا، انہیں بیچ میں انوالو کر کے صرف اور صرف آپ انہیں مجھ سے ہراساں و متنفر ہی کریں گی۔ قطعیت سے اپنی بات مکمل کر کے پھر ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا، بلکہ انہیں پیچ و تاب کھانے کے لیے چھوڑ لمبی لمبی ڈگ اٹھاتا دہلیز عبور کر گیا تھا۔ ان شہباز کے ابا کا کچھ کرنا پڑے گا۔ جب دیکھو وقت بے وقت شاہی فرمان جاری کر دیتے ہیں، جیسے میری زندگی میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے ان کے فرمان کے بجا آوری کے۔ داجی کے تازہ اور فوری حویلی میں پیش ہونے کے حکم سے کھولتا بڑبڑاتا ہوا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ کمرے کے بیچوں بیچ چنگیر میں رکھے رنگ برنگے پھولوں سے الجھی نظر آئی۔ انہماک کا یہ عالم تھا کہ اسے دروازہ کھولنے اور ایک لمبے چوڑے وجود کی آمد تک کی خبر نہیں ہوئی۔ یہ پھول کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ قریب آتے اچنبھے سے سوال ہوا، کیونکہ یہ خاص پھول باغ کے بالکل دوسرے حصے میں موجود گل بہار باغیچے میں پائے جاتے تھے، جہاں مخصوص لوگوں کو ہی آمد و رفت کی فی الحال اجازت تھی، کیونکہ یہ ابھی لگائے نہیں گئے تھے، بس تجربہ کے لیے بیجوں کو ایک جگہ ڈالا گیا تھا اور پہلی بارش کے ساتھ انہیں علیحدہ کر کے لگانے کا ارادہ تھا۔ یہ ہمیں بھی نہیں پتہ، ننھی ٹہنیوں سے الجھتے اس نے ہنس کر شانے جھاڑے۔ نہیں پتہ؟ پھر آپ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ نہیں پتہ سے مراد کہاں سے آئے نہیں پتہ، لے کر آنے والے کو تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ چھوٹی کینچی کی مدد سے ایک ترتیب میں ٹہنیاں کتر تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر دلکشی سے ہنسی۔ میں جانتا ہوں؟ ہاں نا، یہ سارے پھول شہنشاہ جی لے کر آئے ہمارے لیے، نہ جانے کہاں سے، کس قدر خوبصورت ہے نا؟ پرجوشی سے بتاتے سترنگی پھولوں سے ملتے جلتے ہی خوشنما رنگوں نے اس کے ملی نقوش کی شادابی کو بھی تابناکی بخشی تھی۔ شہنشاہ جی؟ کہیں کا گورنر لگا ہوا ہے وہ؟ لگاوٹ آمیز طرز انتخاب پر اس کی تیوریاں چڑھی تھیں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا وہ اس باغ کے مالک و مختار ہیں۔ لیکن ادھر تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس کے برجستہ لیے متانت آمیز جواب دلاور نے بھویں سکوڑ کر اپنی زوجہ کو دیکھا، جو یوں محبت و توجہ سے پھولوں پر ذوق و شوق نچھاور کر رہی تھی، گویا یہ پھول نہیں انوکھی سوغات ہو۔ دانت کچکچاتے اس نے مخروطی انگلیوں سے الجھی نازک ٹہنیوں کو دیکھا۔ بڑی بے دردی سے جڑ سمیت اکھاڑ کر لائے گئے پھولوں پر اس کی زوجہ کی خوشی و اشتیاق کا یہ عالم تھا۔ اگر جو شہنشاہ جی گلدستہ بنا لاتے تو بعید نہیں محترمہ انہی کے کاٹیج میں ایک گوشہ اپنے لیے ڈھونڈ لیتی۔ تجھے اب اور کسی کا نہ ہونے دیں گے کبھی۔
تو بھاگ گیا ہے ہمیں اب خود کو ہمارا سمجھ۔ توجہ و انہماک کی نوعیت نے یکایک دماغ میں رکاوٹ کی عجب سی لہریں اٹھائی تھیں، جس سے جنم لیتی فضول سوچوں نے خیالات کو حساس کر دیا تھا۔ تبھی وہ جھلا کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ چھوڑے بھی دیں انہیں، کیا فضول سے کیچڑ لگے ہوئے پھولوں پر وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کوف سے ٹوکتے اس نے چنگیر اٹھانا چاہا۔ ارے ایسے کیسے؟ وہ بیچارے نہ جانے کہاں سے ہمارے خیال سے لے کر آئے ہیں اور ہم پھینک کر خلوص کی بے قدری کریں؟ وہ چنگیر پر واپس گرفت میں لیٹتی لگاوٹ سے بولی تو ادھر حریف زادے کی صحیح معنوں میں بس ہوئی تھی۔ بیچاری؟ آپ کی جذبہ عقیدت کو دیکھتے ہوئے مجھ پر بتانا فرض ہے کہ آپ کے بیچارے شہنشاہ جی نے باقاعدہ ان پھولوں کو امپورٹ کروایا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ پھول نہیں ہوتے۔ سینوں پر بازو باندھتے کچی لکڑی کی طرح سلگتے اس نے 32 کے 32 دانت پیسے، اس کی معلومات کو وسعت بخشی۔ واقعی؟ پتلیوں میں تعجب سموئے، گھنیری پلکوں کی جھالر اشتیاق سے اٹھی تو شہنشاہ جی کی گردن سے پیچ و تاب کھا رہے دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی۔ تعجب ہے؟ بیچارے شہنشاہ جی نے آپ کو نہیں بتایا؟ مہان ہے پھر تو بیچارے۔ خفا خفا انداز میں بہو کو اٹھاتے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس لمحے اس کی کیفیت ضدی بچے جیسی تھی جو اپنی پسندیدہ چیزوں کو لے کر از حد حساس ہوتا ہے، جسے فقط خود تک محدود رکھنے کا عادی ہوتا ہے، جسے گوارا نہیں ہوتا ذرا سا بھی اپنی چیز یا انسان کو بانٹنا۔ کھڑکی میں انہوں نے دستک دی تو ہم نے وہیں سے لے لیا۔ آپ ہوتے گھر تو آپ ان سے پوچھ لیتے، آپ کو ان کے اشارے کنارے سمجھ آتے ہیں نا؟ وہ افسوس کرنے کے انداز میں بولی، گویا ادھر کوئی جل کر کوئلہ ہو رہا تھا، ادھر معصومیت کی انتہا تھی۔ نہ جانے حکیم صاحبہ آج کون سا نسخہ آزما رہی تھی اس پر؟ گردن سہلاتے اس نے کلس کر سوچا۔ اگر آپ کو اپنے شہنشاہ جی کے سوغات کو خراج تحسین پیش کرنے سے فرصت میسر آ جائے تو تیار ہو جائیے گا، حویلی بلوایا ہے شہباز کے ابا نے۔ جیکٹ بیڈ پر اچھالتے خفگی بھرے انداز میں مطالعہ کرتا وہ نامحسوس انداز میں اس کے اٹھنے کا منتظر تھا۔ ہاں دی جان نے بتایا تھا، ہم یہ گلدستہ دی جان کے لیے بنا رہے ہیں، انہیں پسند ہے خوبصورت و خوش رنگ پھول۔ وہ ہنوز گلدستہ پر نگاہ جمائے بولتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ اس درجہ نظر اندازی پر خون کا گھوٹ بڑھتا ہوا وہ تن فن کرتا الماری کی طرف بڑھا۔ آپ ٹھہرے، ہم کپڑے نکال دیتے۔ وہ پھول لیے ہی مصروف سے قریب آئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے شہنشاہ جی کے تحفے کا خیر مقدم کریں، میں یہ زحمت اٹھا لیتا ہوں۔ وہ نروٹھے پن سے ٹوک گیا، اس کے چھپنے کی کوشش میں کھل کر ناراضگی جتانے پر مزید ضبط نہ کرتی ہوئی وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ آپ بھی نہ؟ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلاتے اس نے کبرڈ کھولا ہی تھا کہ یکدم سے دلاور کے ڈور پر ہاتھ تھرک دینے سے وہ سٹپٹا کر کھلے حصے میں سمائی، جبکہ وہ ناکافی فاصلہ سمیٹ کر اپنے مضبوط ہاتھ ایک کھلے اور ایک بند کبرڈ کے دروازے پر جماتا ہوا فرار کی راہیں مسدود کر گمبھیر تاثرات سے سجا بارواب چہرہ لیے اس کے قریب جھکا۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ دبے لہجے میں ہوئے سوال میں جذبوں کی کئی داستانیں سلگ رہی تھی، تضاد اس کی گہری آنکھوں کا، اس کے چہرے پر ٹھہرا گہرا ارتکاز جو مانو اندر تک اتر جانا چاہتی ہو۔ نہیں، وہ ہم تو بس… ان نگاہوں سے خائف ہوتے زبان نے فی الفور ساتھ چھوڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں سزا تجویز کرتا ہوں، معافی و تلافی کا میں قائل نہیں، اور میری اتنی محنت سے لگائے پھولوں کا یہ حشر کرنے پر میں آپ سمیت آپ کے شہنشاہ جی کو سنگین سزا سنا سکتا ہوں۔ وہ لہجہ از حد سنجیدہ و رعایت سے مبرا رکھتا اسے خوف زدہ کرنے کی کامیاب کوشش میں مزید قریب جھکا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بیچارے تو معصوم ہیں، انہیں کیا پتہ آپ کے پھول اتنے امپورٹنٹ ہیں۔ اپنی جان لبوں پر تھی اور محترمہ کو دفع شہنشاہ جی کا کرنا تھا۔ دلاور کی تنی بھووں کا تناؤ بڑھا۔ بیچارے کو یہ نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے پھول کسے اور کیسے دینا ہے۔ وہ حد درجہ ٹچ ہی ہو رہا تھا۔ اوف اللہ جی، آپ کو تو نہ جانے ان پھولوں سے کون سی پرخاش ہو گئی ہے، بیچارے کے پیچھے ہی پڑ گئے، پھول ہی تو ہیں۔ ناکافی فاصلہ سے گھبراتے وہ حصار توڑ کر تیزی سے گزر جانے لگی کہ دلاور کا کھلے کبرڈ والا ہاتھ برق رفتاری سے متحرک ہوا اور دوسرے لمحے اس کے پشت ہلکا جھٹکا کھا کر اس کے وسیع سینے سے لگتے
اس کی سٹی پٹی گم کر گئی تھی، اور تب تو مانو جان خشک لبوں پر آن ٹھہری جب اس درجے قربت پر سرخ انگارے کے مانند دہکتے کان کے لو کے پاس اپنی گرم سانسیں آزاد کرتا ہوا سرگوشی کرنے جھکایا۔ بتایا تھا نا، بہت شدت پسند ہوں میں، اپنی عزیز چیزوں کو بانٹنا مجھے سخت ناپسند ہے۔ تو سزا تو ملے گی آپ کے بیچارے شہنشاہ جی کو، پر آپ چاہیں تو بچا سکتے ہیں انہیں، ورنہ 4 دن تک بیچارے کو کھیتوں کی نگرانی کرنی پڑے گی، صبح و شام۔ سوچ لیں۔ اس کی ڈھول کی طرح بجتی دھڑکنوں کی اپنی دھڑکنوں سے تکرار سنتی اس نے گمبھیر محظوظ کن سرگوشی سے اسے خوفزدہ کرنے کی کامیاب کوشش کی کہ کیسے اتنی سی قربت سے بہادر حکیم صاحبہ کی ساری بہادری اڑن چھو ہوئی تھی۔ ان کے حصے کی سزا لے کر منظور ہے؟ نچلا لب دانتوں تلے دباتے اور شریر ہوا تھا۔ ہاں، آپ ہم سے صبح و شام کھیتوں کی نگرانی کروائیں گے؟ وہ اڑے حواس سنگ اسی کے حصار میں صدمہ زدہ سی مورتی مستفسر ہوئی، جس پر دلاور نے بڑی دقت سے کہہ کہا ضبط کرتے اپنی صادق جذبوں کی حدت لٹاتی نگاہوں کو جھکا کر اپنی ٹھوری تک آ رہی حکیم صاحبہ کی غزالی صدمہ زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ سزا کی سنگینی میں نہ سہی، سزا میں ترمیم لائی جا سکتی ہے، مجرم کا لحاظ کرتے ہوئے ذومانیت سے کہتے۔ اس کے سرد لب برابر اس کی آئینہ جبی سے مس ہو رہے تھے، جس پر کسمساتے ہوئے مقدس نے حصار توڑنا چاہا، لیکن مقابل کی فی الوقت ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ بتائیں منظور ہے؟ ایک مرتبہ پھر لب اس کی شفاف جبیں پر ہلتے اس کی دھڑکنوں میں برپا قیامت میں بوچھال لانے کی وجہ بنے۔ اس کی ہر ایک ادا ہے قیامت جیسی، وہ کسی رنگ کسی روپ میں ہو بھاتا ہے۔ یہ عجب طرز تکلم ہے محبت میں حریم، خاموشی بولتی آنکھوں سے سنا جاتا ہے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، دی جان نے کہا ہے مہمان کے آنے سے پہلے ہمیں وہاں موجود رہنا ہے۔ زومائنی خاموشی کے دورانیہ میں تپش زدہ نگاہوں سے موم کی مانند پگھلتی بڑی مشکل سے وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ اس کے تازہ گلاب سے مکھڑے پر اپنی قربت سے بکھرتے حیا و حجاب کے ڈھیروں رنگ سے محظوظ ہو رہا وہ دل کی منمانیوں پر بند باندھتا ہوا سنبھلا۔ سزا یاد رکھیے گا، آزادی کا پروانہ دیتے ہوئے وہ مخمول لہجے میں یاد دہانی کروانا نہیں بھولا تھا، جبکہ وہ رہائی ملتے ہی سرپٹ اس کمرے کے احاطے سے رفو چکر ہوئی تھی۔ مجتنب حریف زادے سے اتنی ترقی کی امید جو نہیں تھی حکیم صاحبہ کو۔ معاف کیا تجھے، لبوں پر کھیلتی پرفسوں مسکراہٹ سنگ وہ تصور میں شہنشاہ سے مخاطب ہوا تھا، جس کی بدولت اتنی بھی ترقی ممکن ہو سکی تھی۔ 1 ویک سے زیادہ ہو چکا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے۔ آپ نے کہا تو میرے پہنچتے ہی جلد از جلد وہاں آنے کی کوشش کریں گی اور مجھے اس شخص سے ملوائیں گی، بٹ مجھے انفارچونیٹلی لگ رہا ہے آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اتنے سالوں کی طرح ابھی بھی بس آپ مجھے ٹالنا چاہتی ہیں۔ سچ سچ بتائیں، وہ شخص اسی سٹی میں رہتا بھی ہے یا؟ جملہ ادھورا چھوڑتے اس نے سختی سے جبڑے بھینچ کر سلگتی نگاہ اسکرین پر ڈالی، جہاں پریشان سی فاطمہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وردہ، کم آن بیبی، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ میرا کام بس 1-2 دن میں ختم ہی ہونے والا ہے، میں آ جاؤں گی۔ آپ وہاں آرام سے رہیں، کوئی مسئلہ ہو تو آپ حاجی حکیم سے کہہ سکتی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ آئی نو وہ بہت اچھے ہیں، لیکن یہاں میں ان کی اچھائی انجوائے کرنے نہیں آئی ہوں۔ اس نے تیزی سے قطن کلام کیا تھا۔ مجھے اس شخص سے اپنی ماں کے حصے کے کچھ سوال کرنے ہیں اور جواب لے کر واپس لوٹ جانا ہے اپنی دنیا میں۔ ارد گرد سرسری سی نگاہ دوڑاتے اس نے اپنی آمد کا مقصد شاید خود کو یاد کروایا تھا، ورنہ گزشتہ دنوں سے حاجی حکیم کی مشفیق صحبت میں اٹھتے بیٹھتے خوش رہنا سیکھتے ہوئے وہ اپنا مقصد ہی فراموش کرتی جا رہی تھی۔ تبھی آج اس نے فاطمہ بی کو پریشان ہو کر کال کیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کی پیشانی پر الجھن کی کئی شکنیں دیکھ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ یا تو آپ آ جائیں یا مجھے اس شخص کا بتا دیں۔ آئی سویر میں کوئی ہنگامہ نہیں کروں گی، بس اپنے سوال کروں گی، ورنہ اگر میں نے خود پتہ لگا لیا تو اپنی ماں کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا احساس عدالت میں لینے سے بھی میں گریز نہیں کروں گی۔ وردہ، اس کی سنگین دھمکی پر فاطمہ بی نے دہل کر پکارا تھا۔ آئی مین اٹ،
اسی لیے میرے پیشنس کو مت آزمائیں۔ اپنے ارادوں کی پختگی باور کرواتے اس نے کھٹ سے پہلے فون بند پھر سوئچ آف کر کے بک ورڈ دھرتے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سلکی بالوں کو جکڑا تھا۔ پانی پی لیں؟ پلر کے پاس ان کی گفتگو سن رہا بدر گلاس تھامے اس کے مقابل آیا تھا، جس پر اس نے مضطرب نگاہوں کو اٹھا کر پہلے گلاس پھر گلاس پیش کرنے والے کے چہرے کو دیکھا، جہاں ان کی گفتگو منوان سن لینے کا حقیقت عیاں تھا۔ مطلب مقابل نے چھپانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ سیکریٹلی کسی کی پرائیویٹ باتیں سننا اخلاقیات سے نچلے درجے کی حرکت ہے۔ گلاس تھامتے وہ سپاٹ انداز میں جتانا نہیں بھولی تھی، پرائیویٹ باتیں بھی پبلک پلیس پر کرنا کوئی عقل مندانہ فعل نہیں ہے۔ وہ درمیان میں خاصا فاصلہ رکھ کر بیٹھتا مبہم سا مسکرایا، جس پر وردہ نے ہنکار بھرا تھا۔ فاطمہ بھی کوئی بہانہ نہیں بنا رہی آپ کو ٹالنے یا گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ واقعی NGO کا کام سے مصروف ہے، وہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ آپ کے پاس ہوں گی، کیونکہ جتنا میں نے انہیں جانا ہے NGO اور آپ دونوں ہی ان کی زندگی کے اول ترجیحات میں شمار ہوتی ہیں، اور اپنی ذات سے بھی پہلے آپ کو اور اپنے ادارے کا سوچتی ہیں۔ سو بھروسہ رکھیں اور ریلیکس رہیں۔ توقع سے اس نے متانت بھرے انداز میں یقین دہانی کرانے کی کوشش کی۔ آپ ان کے وکیل ہیں؟ گردن ترچھی کر کے اس نے تیکھے انداز میں پوچھا تو جواباً بدر نفی میں سر ہلاتا ہنس دیا۔ میں ان کا وکیل نہ صحیح، لیکن آپ کے لیے اسپیشلی اپوائنٹ کیا گیا ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر کوٹنس نے اپنی عزیز پیشنٹ کی کیس فائل تھماتے جو بھروسہ دکھایا اس کا مجھے بھی تو پاس رکھنا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کا پراپر خیال رکھ کر، وہ مخصوص پروفیشنل انداز میں بولا تو وردہ کے حلق تک کڑواہٹ اتری تھی۔ آپ کی نظر میں صرف ایک پیشنٹ ہوں؟ جی، ایک ایسی پیشنٹ جس کا مرض اس کی اپنی ہی آسیب زدہ سوچوں کا جال ہے، جو اس کی نفی کو بے بنیاد مفروضوں کے فقز میں قید کیے ہوئے ہیں، جو اس حبس بیجا سے رہائی چاہتی ہے، تبھی وہ اپنی ذات سے جڑی حقائق کی دریافت کے لیے 7 سمندر کا فاصلہ سمیٹ کر آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا یہ سفر سود مند ہو، تاکہ سچ کا سامنا کر کے وہ مزید اندھیروں میں کھو جائے۔ اس لیے اپنا ذہن پرسکون رکھیں اور خود کو ذہنی طور پر تیار کریں، بجائے اسی نہج پر سوچ کر خود کو ہلکان کرنے کے۔ وہ تحمل و فکر مندی سے سمجھانے کے انداز میں سمجھا رہا تھا، اور وہ لب باہم پیوست کرتی بند پھاٹک کے دروازے کو تک رہی تھی۔ دیکھیں مس وردہ، میں آپ کی کیفیات کو سمجھنے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اتنا کہنا چاہوں گا، سچ پر کبھی بھی مکمل ایک شخص کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ سچ کم از کم بھی 2 طرفہ ہوتے ہیں۔ سچ کے ورژنز ہوتے ہیں، دیکھنے کے لیے اینگلز ہوتے ہیں، موقع و محل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ مکمل سچ تو ہمیں آئینہ بھی نہیں دکھاتا، وہ بھی دائیں کو بائیں بتاتا ہے۔ اس لیے نیوٹرل رہیں، ذہن کو کھورا رکھیں، کیونکہ 20-25 سال پہلے کی کہانی مکمل طور پر شاید ہی کوئی جانتا ہو یہاں۔ وہ ماہر نفسیات بظاہر خود کو بہادر و بے فکر ظاہر کر رہی لڑکی کے اندر پنجے گاڑ کر بیٹھے خوف و اضطراب کو پڑھ سکتا تھا، تبھی کوشش کر رہا تھا اسے سمجھانے کی۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے ہرے بھرے صحن کے مختلف گوشوں پر سپاٹ نگاہ گھماتی رہی تھی، جو ڈوبتے ہوئے سورج کے نحیف نارنجی کرنوں سے نہائی عجب یاسیت زدہ سما سا باندھ رہا تھا۔ وردہ بیٹے آ جائیں، آج ہم پکوڑے بنائیں گے، پھر چائے کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناؤں گا بدر کے بچپن کا۔ دہلیز پر کھڑے ہو کر دونوں کی گفتگو سن چکے حاجی حکیم نے قصداً انجان بنتے بشاش آواز میں ہانک لگائی تو وہ معاویت ترک کر آواز کی سمت مڑی۔ جھری زدہ پرنور چہرہ، وہی دنیا جہاں کی ملائمت و مشفقت لیے وہ مسکراتے ہوئے اس کے منتظر تھے۔ وہ سارے پراگندہ سوچوں کو جھٹکتی ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ روزانہ حاجی حکیم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیا تجربہ کرتے ہوئے اسے دلچسپ قصے سناتے تھے، اور اس وقت اس کا موڈ بھی آف ہو رہا تھا، لہٰذا وہ بنا پسو پیش ان کے پیچھے چل دی تھی۔ پیچھے بدر ان دونوں کی دوستی پر ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ ڈھلتی شام حویلی میں گہما گہمی والی رونقیں لے کر اتری تھی۔ خصوصی مہمان سارے تشریف لا چکے تھے۔ داجی کا خاص باورچی عقبی صحن میں ہانڈیاں چڑھا چکا تھا، جہاں سے کھانے کی سحر انگیز خوشبو
पूरे फ़िज़ा को अपनी लपेट में लेना शुरू कर चुकी थी। बैठक में रिफ्रेशमेंट के भेजने के लिए लड़कियां किचन में एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए मौजूद खुशगपियों में मसरूफ़ थी। जब वहाँ पके फल की तरह आर्यान साहब अपनी गैंग के साथ आधम के थे। मुक़द्दस सरहद से दुपट्टा पेशानी तक खींचती मुलाजमा की आड़ में हो गई थी, जबकि मुजराब दू बदू उसके साथ लगी हुई थी। सारे मर्द हजरात शराफत से मर्दाने में बैठे हुए हैं। तुम्हें मुंह उठाए जनानियों में घूमते शर्म नहीं आ रही? आ रही है, इसीलिए तो ये मैं तुम्हें यहाँ मुंह देने आया हूँ। ये लो फ्रिज में रख दो। कछुए की तरह मुंह निकालकर मुजराब की जानिब बढ़ा तो उसकी फुलझड़ी पर किचन की फिजा ज़ाफ़रान हुई। साथ मुजराब का खलफशार खून बढ़ा। आर्यान उस्मानी, मैं पूछती हूँ तुम यहाँ से जाने का आखिर क्या लोगे? मुजराब के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। 2 बोल, 2 गवाह और 2 जोड़े में सादगी वाली रुखसत थी। व्हाट? उसके बरजस्ता जवाब पर मुजराब समेत सभी की आंखें उबल कर बाहर आई थी। तुमने ही तो पूछा ना, तुम मेरी ज़िंदगी में आने का क्या लोगे? ऑफिशियली तो ऐसे ही आया जाते किसी की ज़िंदगी में। आंखें टपटपाकर वो फ़ौरन बेबाचा बना तो उसकी बात की गहराई में उतरते एक मर्तबा फिर किचन की फ़िज़ा कहकाओं की जद में आई थी, जबकि मुजराब मारे इश्ताल व खफ़त की कंधार हुई थी। अब 1 मिनट के अंदर अंदर तुम यहाँ से दफ़ा नहीं हुए ना आर्यान उस्मानी, तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँगी। मारे गुस्से के उसने मुलाजमा के हाथ से चाकू झपट लिया था। ईज़ी ईज़ी लेडी, 1 मिनट होने दो, मैं फिर चला जाऊँगा। दोनों हाथ खड़े करते हुए भी वो बाज नहीं आया था। तुम मुक़द्दस भाभी, आप प्लीज़ अपने शौहर नामदार को बुलवाएं। वही इस आसमानी बिल्ले के होश ठिकाने लगा सकते हैं। बिलाखिर वो ज़िद होकर मुक़द्दस की तरफ मुड़ी। वो शुरफा के ऊपर वाले दर्जे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए फ़िलवक्त वो हवेली में मौजूद नहीं। इतला वही से हिज़ उठाते हुए तरसील हुई। और तुम भटकती आत्माओं के कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, जो हर तरफ भटकते फिर रहे हो? नीलम ने आंखें निकालकर तंज किया। हाँ ना हुस्न दोशीज़ा, भाई सा महान है और मैं अदना इंसान हूँ। तुम इंसान नहीं, तुम शैतान हो, जिसका काम इंसानों की ज़िंदगी दो भर करना है। मुजराब की सही मायनों में बस हो गई थी, तभी वो मिर्चें चबाने लगी थी। ऑफिशियली तो मुझे अपने अंडर ले लो, इस तरह फ़कत तुम्हारी ज़िंदगी दो भर करूँगा। क्या कहती हो? उसने चहककर आँख का कोना दबाते हुए ऑफ़र की। मरो तुम यहाँ, मैं ही दफ़ा हो जाती हूँ। मुजराब धप धप करती हुई खुद ही वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। वो भी अपने हदफ के मैदान छोड़ जाने पर निराश हुआ शाने झाड़ता निकल गया था। सारे लोग वहाँ बैठक में बैठे हैं, तुम यहाँ कौन सा चिल्ला काट रहे हो? दादाजी जो भी बैठक की महफिल से उठकर आ रहे थे, उस इत्मीनान से अपनी नेक भक्त के घुटने से लगे शुगल फरमाता देख बिगड़े थे। चिल्ला तो नहीं काट रहा, अपनी जान तमन्ना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जो आप अपनी बचपन की सहेली के साथ कर रहे थे। आँख का कोना दबाते उसने ताक कर फुलझड़ी छोड़ी। ए लड़के, क्या बकवास किए तुमने? दीजान के चौंक कर सर उठाने पर दादी बुरी तरह बौखलाए थे। मैं बकवास कर रहा हूँ? जाने दिलावर इन गुनहगार आँखों ने अभी अभी देखा है इन्हें अपनी बचपन की सहेली के साथ राज़ो न्याज़ करते हुए, और मुस्कुरा भी रहे थे। तौबा तौबा, दो चार लगाते उसने बाज़ाब्ता दोनों कानों को हाथ लगाया था। सुगराबाजी आ गई? दीजान ने आंखें सुकेड़ कर बरारास बौखलाए दादी से इस्तफसार कम तस्दीक चाही। हाँ आ गई हैं, पर मेरा यकीन करें नेक भक्त, जैसा ये नालायक बता रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं तो बस इन्हें तो जैसे ही खबर मौसूल हुई इनकी सहेली ने हवेली के दहलीज पर कदम रंझा फरमा दिए तो सारे अहम मेहमान को छोड़कर दौड़े चले आए इस्तकबालिया तक। कता कलाम करते उसने कमीनगी की हद कर दी थी। तुम नेक वक्त हो, मैं उनसे मिल लाती हूँ। वो सरहद से चादर दुरुस्त करती हुई दरवाजे की सिमत बढ़ी कि दादाजी ने बेचैनी से उनकी राह में हायल हुए, जबकि सारी फसाद की जड़ तीली लगाकर बड़े आराम से दीजान के तख्त पर दराज होता, आंखों में कमीनी चमक वाले बादाम के मर्तबान से बादाम लेकर फांकता हुआ अपने दुश्मन अव्वल की तज़बज़ब इंजॉय करने लगा था।
خدا نیک بخت یہ نالائق جیسا بتا رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اسے کچا چبا جانے کی خواہش مشکل سے دباتے دانت کچکچائے۔ بلکہ میں آپ کی اسی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار لاڈلے کی تلاش میں نکلا تھا، جسے ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوئی بیٹھک میں جھانکی مارنے کی۔ تضاد فون بھی بند کر رکھا ہے۔ میں بس اسی کی تلاش میں نکلا تھا کہ سغرا سے ٹکراؤ ہو گیا، اور اللہ کا نام لے شہباز کے ابا کم از کم مجھ معصوم کو تو اپنے پرسنل افیئرز میں دفع کے لیے استعمال نہ کریں۔ بادام پھاکتے اس نے معصومیت سے ٹوکا تو حقیقتاً داجی کا من کیا سائیڈ واس اٹھا کر اس رقیب اول کے سر پر دے مارے۔ نیک بخت، میں کہتا ہوں اس سے چپ کروا لے ورنہ میں نے اس کا بتائیں۔ وہ جھٹکے سے تخت سے اٹھا۔ دی جان نے مجھے تلوار کی نوک پر بھی سچ بولنا سکھایا، لہٰذا میں آپ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والا۔ میں نے جو دیکھا ہے وہ بتایا، باقی آپ جانے اور آپ کی نیت جانے۔ نیت؟ تم کل کے لڑکے کے؟ وہ جلال میں سے دو جڑ ہی دیتے اگر دی جان راہ میں حائل نہ ہوتے۔ دیکھ رہے ہیں نیک بخت، آپ اپنے لاڈلے کی زبان کو آپ کی شے کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے، ورنہ میں نے اس کی۔ دلاور چپ کر جاؤ، میں سب دیکھ رہی ہوں۔ داجی کا بازو تھامتے ہی دی جان نے فہمائشی انداز میں ٹوکا تو شانے اچکاتا ہوا وہ واپس دراز ہو گیا۔ اور آپ؟ وہ داجی کی طرف مڑی، جن کی خشمگی نگاہ دلاور پر تھی، جو ان کی جانب مڑتے ہی عاجزی و انکساری کی نرمی میں ڈھل گئی تھی۔ میں ملازمہ کے ہاتھوں آپ کی دوائی بھیجنے کے لیے ہی کمرے میں آئی تھی کہ پھر ذہن سے نکل گئی بات۔ آپ دوائی لے کر ہی کھانا کھائیے گا۔ پر نیک بخت، پر ان کی نگاہ تو ان کے سنجیدہ نقوش سے الجھی تھی۔ عمر کے اس حصے میں بھی وہ محبوب کی ناراضگی کا خیال سے ہراساں ہو جاتے تھے۔ آپ جائیں۔ ان کی تسلی کے لیے وہ مبہم سا مسکرائی تو ان کے ماتھوں سے تناؤ کی سلوٹیں کچھ دور ہوئی۔ اور اپنے اس نالائق کو ڈھنگ کے کپڑے اور تھوڑی سی تمیز و عقل کے ناخون دے کر بیٹھک میں بھیجیں۔ حاجی حکیم اپنے پوتے کو لے کر پہلی بار حویلی آ رہے ہیں۔ میرے مہمانوں کے لیے نہ سہی، اپنے سسرالوں کے ہی اعزاز میں صحیح صاحبزادے درشن دیں گے تو میری 7 نسل ان کی احسان مند رہے گی۔ دی جان میں دلاور، اس بچی نے تم سے منسلک ہر رشتے کو تم سے کئی زیادہ خلوص و محبت سے اپنایا اور نبھایا ہے، کیا تم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں دی جان، لیکن وہاں ان دونوں کے علاوہ اور بھی بہت سے منافق لوگ ہوں گے اور میں منافقوں کی محفل کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ تمہارے لیے وہ 2 لوگ عزیز ہونے چاہیے جو تم سے جڑی ہیں، اس لڑکی کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ انسان کو اہم یا غیر اہم حوالہ بناتا ہے۔ اگر وہ تمہیں عزیز ہیں تو اس کا حوالہ بھی عزیز ہوگا۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ وہ اس کے لیے کتنی اہم تھی بیان کرنے کے لیے الفاظ کا کثیر ذخیرہ بھی ناکافی تھا اس کے لیے، لہٰذا بحث کا پہلو زائل ہوا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں دی جان میرے ساتھ؟ پہننے کے لیے دیے کپڑے دیکھ کر وہ بھौचक्काए تاثرات لیے لیٹے سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس قدر نفیس لباس سے مذاق کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا کپڑے اٹھاؤ اور جلدی سے بیٹھک پہنچو، تمہارے داجی ناراض ہو رہے ہوں گے۔ نفی میں سر ہلا تو انہوں نے کپڑے اس کی گود میں ڈالے۔ میں یہ نہیں پہن رہا۔ سیکنڈ میں کپڑے پڑے ہٹاتا وہ تخت پر واپس دراز ہوا تھا۔ دلاور، نیک بخت، میں کوئی ایک دن کا نوشہ نہیں ہوں یار، اور نہ ہی آپ کے سرتاج کی کسی طرح جاگیر کا سردار لگا ہوا ہوں۔ کم آن، یہ میرا ٹیسٹ نہیں ہے۔ اچڑتی بیزار نظر کاٹن کے کڑکڑاتے شلوار قمیض اور اس پر دھرے اسکن کلر واسکوٹ پر ڈالتے وہ واپس فون اسکرین کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اللہ نے چاہا تو اس سے کیا، اس سے کئی زیادہ بڑی جاگیر کے سردار بنو گے تم۔ بہت شکریہ، لیکن میں ایسا ہی بھلا، اور میرے پاس کپڑے ہیں، پہن کر چلا جاؤں گا کچھ دیر سے۔ اس کا انداز صاف ٹالتا ہوا تھا۔ دلاور، تم دن بدن ضدی ہوتے جا رہے ہو۔ میری ایک بات نہ ماننے کی تو مانو قسم کھائی ہوئی ہے تم نے۔ دی جان خفا سی ہو کر اس کے پیروں کے پاس بیٹھتی تو وہ سیکنڈ میں پیر موڑ کر اٹھ بیٹھا۔ جان دلاور، آپ کی ایک بات ماننا کیا، آپ کے لیے تو میں اپنی ادنا جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن دیکھیں یہ ڈریسنگ مجھ پر بڑی عجیب لگے گی۔ یہ آپ کے بڑے پوتے
باران سا ٹائپ ہائی فائی لوگوں کا اسٹائل ہے، اور میں ٹھہرا معمولی سا کسان آدمی۔ ان کے دونوں نحیف ہاتھ تھام تھے۔ اس نے حتم الامکان خود کو عام سے عام ظاہر کیا تھا۔ کوئی عجیب نہیں لگے گا، بلکہ تمہاری ڈیل ڈول والی شخصیت پر جچے گا یہ لباس۔ تم پہن کر تو دیکھو۔ دی جان نے واپس ہینگر اس کی گود میں ڈالا۔ مطلب آپ ٹھان چکی ہیں مجھے نوشہ بنانے کی؟ ہاں، اور نہیں تو۔ جب تک ولیمہ نہیں ہوتا دولہا دلہن پرانے نہیں ہوتے۔ دی جان کے منطق پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دفتن دروازہ نوک کر کے سرسراتے ہوئے آنچل کی مدھر سی دھن چھیڑتی ہوئی وہ کم و بیش 8 گھنٹے بعد اس کے سامنے تھی۔ وہ سرسری سی نظر سراپے سے گزارتا واپس اسکرین کی جانب متوجہ ہونے کی صحیح کرنے لگا، لیکن اب یہ ممکن کہاں تھا۔ اچھا وہ اب آ گئی بیٹا، اب آپ ہی سنبھالیں اسے۔ مجھے تو اس نے کسی 7 سالہ بچے کی طرح تنگ کر رکھا ہے، مجال ہے جو میری ایک بات بنا ہیل و حجت مان لے ہی۔ دی جان نے فوراً شکایت لگائی تو توقع کے عین مطابق اس کی نگاہ دلاور پر گئی، جو انجان بن گیا۔ وہ دی جان، ہم بتانے آئے تھے کہ نیچے مہمان آ گئے اور سب آپ کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں تو۔ ہاں میں نیچے ہی آ رہی تھی۔ آپ یہ کپڑے لیں اور اس کی مدد کر دیں۔ انہوں نے ہینگرز اس کے سپرد کیا۔ ویسے سغرا باجی کو کہاں بٹھایا ہے؟ کوئی بیٹھا تو ہے نا ان کے ساتھ؟ اور چائے ناشتہ پیش تو کیا نا؟ ذرا کمی رہ گئی تو پھر؟ چادر درست کرتے وہ پریشانی سے پوچھتے۔ انہوں نے آخری جملہ مقدس کے خیال سے ادھورا چھوڑا۔ اپنے سرتاج کی سہیلی کے لیے پہلی بار کسی کو اتنا فکر مند دیکھا ہے۔ دلاور کی شریر زبان کھجلائی۔ دلاور، میں کہتی ہوں سدھر جاؤ۔ دی جان نے سرزنشی گوری سے نوازا، جو فوراً انجان بن گیا تھا۔ مقدس اس کا انجان بننا اور دیجا کی خشمگی گھوری کا جائزہ لیتی ڈریسنگ کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں پر سے دی جان کی تسبیح اٹھا کر انہیں تھماتی، دوپٹے کے سرے کو خوبصورت زرکون جڑے بروچ سے پن کرنے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ متبسم نگاہوں سے ان کی مکمل تیاری دیکھتے اس نے تعریف کی، جس پر دی جان جھیم گئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کے نقوش میں خفگی در آئی۔ یہ کیا بیٹا، آپ نے پھر کوئی زیور نہیں پہنا؟ بتایا تھا نا سہاگنیں 16 سنگھار سے سجی ہوئی بھلی لگتی ہیں۔ ایسے سونے ہاتھ پیر سہاگنوں کو نہیں ساجتے۔ پھر آپ تو نئی دلہن ہیں۔ لیکن نہیں، یہاں میری کون سنتا ہے؟ نہیں، غلطی ویسے میری ہے، میں نے ہی ڈھیل دے رکھی ہے، سختی کرتی تو ایسا نہ ہوتا۔ لمبے چوڑے لیکچر سے دونوں کو جھاڑ پلاتے باری باری خفا نظریں دونوں پر ڈالیں۔ وہ دی جان، کام تھا تو ہم نے سوچا کام ختم کر کے۔ مروب آواز میں صفائی پیش کیے جانے پر دلاور کی بھویں اوپر کو شوٹ ہوئی تھی۔ کہاں حکیم صاحبہ کا اسٹائل تھا، مدلل انداز، اور کہاں یہ صفائیاں دیتا لہجہ۔ مجھے نہیں معلوم دلاور، تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ پوری طرح تیار ہو کر نیچے آئے، اور آپ کی ذمہ داری ہے بیٹا اسے تیار کروا کر نیچے بھیجنے کی۔ دونوں کو حکم دیتی وہ اپنا چادر سنبھالتی ہوئی نکل گئی تھی۔ ان کپڑوں کو پہننے سے انکار کی وجہ؟ کمرے میں آتے ہی اس نے ہینگر اس کی جانب بڑھاتے پوچھا۔ مجھے نہیں پسند۔ ہینگر اس نے صاف نظر انداز کیا تھا۔ لیکن ہمیں تو لگتا ہے یہ لباس آپ کو بہت سوٹ کرے گا۔ اس کا انداز پروسوک تھا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ وہ ہنوز انکاری تھا۔ ہماری مان کر پہن لیں۔ اس کے استحقانہ انداز پر وہ ٹھہر کر اسے دیکھے گیا۔ جب وہ مزید گویا ہوئی، عذرا بتا رہی تھی، دی جان نے یہ کپڑے خصوصاً آج پہننے کے لیے شہر سے منگوائے ہیں۔ آپ نہیں پہنیں گے تو ان کا دل خراب ہوگا، اور آپ ایسا ہرگز نہیں چاہیں گے۔ پہن کر آ جائیں نیچے، سب منتظر ہیں۔ ابا اور بھائی بھی نکلنے ہی والے ہوں گے۔ اب کہ اس کے ہینگر تھامنے کا انتظار کیے بغیر اس نے ہینگر اس کے بازو پر رکھا تھا، جواباً وہ ساری سرکشی بھلاتا خاموشی سے واش روم کی جانب چل دیا تھا۔ پیچھے موہر کا سر ہونے پر خدا کا شکر ادا کرتی وہ دی جان کی پسند کو مد نظر رکھتی ہوئی گاجری رنگ کا بھاری جوڑا لے کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ کچھ دیر سے وہ جھنجھلایا ہوا واسکوٹ کے بٹن سے الجھتا ہوا واش روم سے برآمد ہوا تھا، لیکن جیسے ہی بٹنز جھنجھلائی نگاہ بھٹک کر سامنے کی جانب اٹھی، مانو دھڑکنیں دھڑکنے کا ہنر بھول گئی۔ ڈریسنگ کے مقابل اپنے دراز زلفوں سے الجھی وہ ابصرہ آنکھوں میں تراوٹ بن کر اترتی اس کے قلب و جاں پر طلسم پھونک چکی تھی۔ وہ مبہوت سا
بے آواز قدم اٹھاتا اس کی پشت پر آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں دراز گیسوؤں کو بار بار گھما کر جوڑے کی شکل دینے کی کوشش میں ہلکان تھی، جس کی لٹیں ریشم کی طرح کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے اس کی مرمری انگلیوں کی گرفت سے پھسل کر سراہی دار گردن و چہرے کے جاذب خد و خال سے بے باکی سے لپٹتے اسے ہراساں کر رہے تھے۔ وہ اتنے مہینوں کے شب و روز کے ساتھ میں آج صحیح طرح اس کے بال دیکھ رہا تھا، جو اس قدر خوبصورت تھے کہ دل انہیں چھونے کے لیے ہر دھرمی سے مچل پڑا تھا۔ باغی دل کی بے خودی و بے اختیاری کا عالم ایسا تھا کہ کب پہلو میں گرا ہاتھ اٹھا اور کب اس کی پشت پر بکھرے زلفوں تک جا پہنچا، اسے خبر تک نہیں ہوئی۔ آپ کب آئے؟ پشت پر ٹھہرے بھاری ہاتھ پر وہ بدک کر دور ہوئی تھی۔ میں ابھی۔ اپنی بے اختیاری پر خفت کا شکار ہوتے اس نے گلا کھکار کر زاویہ نظر بدلنا چاہا، لیکن مقابل کے ملی چہرے پر حیا و حجاب کے اتنے دلکش رنگ بکھرے ہوئے تھے کہ نگاہوں نے اس دل بھرا نظارے سے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تضاد اس کی گھنیری پلکوں کا حیا سے لرزش کا شکار ہو کر گلاب آرزوؤں پر جھک جانا۔ آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے؟ کمرے میں بکھرتی معنی خیزی میں درار ڈالتے اس نے مشکل سے نگاہوں کا زاویہ آئینے پر مرکوز کیا تھا، لیکن آج شاید مخمور نگاہوں کی مراد بر آنے کا دن تھا۔ وہاں بھی اس کا کندن عکس جگمگ کرتا اس کے قرار لوٹ رہا تھا۔ بس آخری مراحل میں ہے ہماری تیاری۔ بالوں کو جیسے تیسے سمیٹ کر پشت پر ڈالتے اس نے بیڈ سے اسکارف اٹھا کر اچھی طرح چہرے و گردن کے گرد لپیٹا تھا۔ دلاور اس کی پریشانی اور اپنی نگاہوں کی منمانی کے خیال سے جلدی جلدی بالوں میں برش پھیرتا، پرفیوم چھڑک کر گھڑی اٹھاتا ہوا دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ آپ ایسے جائیں گے؟ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ پشت سے ابھری آواز پر وہ ایڑیوں کے بل نہ سمجھی کی سلوٹے لیے مڑا۔ مسئلہ تو نہیں ہے، پر آپ کے واسکوٹ کے سارے بٹنز کھلے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نظر کھلے بٹنز پر ڈالتے اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ جواباً نفی میں سر ہلاتی وہ قریب آئی تھی۔ ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بٹنز بند زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور اگر یہ کھلے رہیں گے تو آپ کو ڈسٹرب کریں گے۔ جتنا ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ الجھن سلجھانے کے بجائے الجھن کی جڑ ہی کاٹ دینے میں یقین رکھتے ہیں۔ تینوں بٹنز لگاتے، ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر کالر درست کرتے اس نے اپنا اس کی شخصیت کے متعلق بنا تجزیہ بڑے ہی وثوق سے گوش گزار کیا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں جاننے لگے آپ مجھے؟ اپنے کالر پر دھرے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس نے جگر جگر کرتی نگاہیں اس کی پر اعتماد نگاہوں سے چار کیا۔ کاش ایک خواہش پوری ہو عبادت کے بغیر، تم آ کر میرے گلے لگو اجازت کے بغیر۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے؟ پرتپش نگاہوں سے موم کی مانند پگھلتے اس نے کمزور سی مزاحمت کی۔ پہلے مجھے دیر ہونے کے اسباب دیتی ہیں اور پھر الزام۔ کھلا تضاد نہیں ہے یہ؟ شکوہ بڑا ہی دل لبھاتا ہوا تھا۔ جی؟ مقدس کی آنکھیں اس ذومانیت پر پھیلی۔ جی، آپ تیار ہو جائیں، نیچے دی جان منتظر ہیں آپ کی۔ سرعت سے حصار ہٹاتے وہ دروازے کی سمت چل دیا تھا۔ نہ جانے انہیں آج کل کیا ہو گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی واپس آئینہ کے مقابل آ کر بالوں سے الجھنے لگی۔ بالوں کا جوڑا بنا کر حجاب کیپ سے سیکیور کرتے اب اس کا اگلا ہدف تھا زرتار کا بھاری دوپٹہ، جو کم از کم اس کی اکلوتی جان سے سیٹ نہیں ہونا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ وہاں دوسرا وجود کوئی نہیں تھا۔ اللہ کا نام لیتی وہ خود اس معرکے کو سر کرنے کے لیے تگ و دو میں لگی، لیکن کچھ خاص افاقہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ دفعتاً ایک مرتبہ پھر دروازہ کھلا اور دلاور اجلت میں داخل ہوا۔ میں اپنا فون یہیں بھول گیا تھا، اس کے سوالیہ نظر کا جواب دیتے وہ بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ اس کی شفاف جبیں کے بل یاد کرتے اس کے قدم دہلیز پر منجمد ہوئے۔ نہیں، ہمارا مطلب ہے تھوڑا سا ہے۔ آپ اگر جاتے ہوئے مضراب، نیلم یا پھر کسی ملازمہ کو بھیج دے تو؟ جھجکتے اس نے مدعا رکھا۔ وہ لوگ خالی زنانہ قسم کی محفل میں موجود ہوں گی اور وہاں مردوں کی آمد و رفت ممنوع ہے۔ اس کے الجھن زدہ چہرے پر نظریں مرکوز کیے ہی بتایا۔ ہاں، ہم تو بھول گئے تھے۔ کوئی نہیں، بس یہ دوپٹہ پکڑنا ہی تھا، تقریباً ہو چکا ہے، سو ہم کر لیں گے۔ مبہم انداز میں جواب دیتی وہ واپس دوپٹے کے ساتھ دو ہاتھ میں جٹ گئی تھی۔ مجھے بتا دے، میں پکڑ دیتا ہوں۔
اسے پریشان دیکھ کر قدم دہلیز چھوڑنے سے انکاری ہوئے تو وہ مجبوراً پیشکش کے لیے قریب آیا تھا۔ جی ہاں، حریف زادے کی ایسی پیشکش پر کوئی بھی ہوش مند گرش کھا کر گر سکتا تھا، پھر مقدس کوئی الگ تھوڑی تھی۔ دی جان منتظر ہے نیچے آپ کی، اور معظم کی دادی تاخیر پر آپ کی کلاس لگا سکتی ہیں، کیونکہ وہ ہماری دی جان جیسی نرم خو مزاج ہرگز نہیں ہیں۔ فون بیڈ پر اچھال کر ہاتھ آگے کرتے اس نے ڈرایا پس پردہ جتایا کہ آفر فقط اس کے بچاؤ کے لیے ہے۔ کھلنے سے وہ اب بھی انکاری تھا اور چھپنے کا اب کوئی جائے پناہ نہیں رہا تھا۔ معظم بھائی کی دادی، دوپٹے کا ایک سرا اس کی جانب بڑھاتے اس نے سوالیہ نگاہ اٹھائی۔ صغرا دادی، معظم کی دادی سا، اور داجی محترم کی ایک لوتی خرانٹ قسم کی عمر زاد جو کبھی داجی کے منہ بولی منگیتر بھی رہ چکی ہیں۔ واقعی ہمیں نہیں معلوم تھا معظم بھائی سا سے آپ کا اتنا قریبی تعلق ہے۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ شاید اس لیے کہ دونوں مرتبہ جب حویلی میں دعوت ہوئی تھی وہ اپنی بیٹی کے وہاں دبئی گئی ہوئی تھی، اس نے مزید بتایا۔ پھر اس کی مدد کرتے ہوئے خلاف معمول وہ کچھ نہ کچھ بتاتا رہا تھا۔ شاید وہ فضا کی لے بدلنے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ وقت بے اختیاریوں پر لبیک کہنے کا نہیں تھا۔ دوپٹہ اچھی طرح سے پن اپ کرنے کے بعد اس نے مہارت سے پستہ رنگ کا حجاب خوبصورتی سے دلکش چہرے کے گرد لپیٹا تھا۔ پھر دی جان کی خوشنودی کے لیے باری باری کلائیوں میں جڑاؤ کنگن چڑھاتے، نازک انگلیوں کو آنکھوں کو خیرہ کرتی انگوٹھیوں سے سجا کر آئینہ میں اپنا مکمل جائزہ لینے متوجہ ہوئی تو اپنی عین پشت پر کسی شجر مہربان کی طرح اس کا دراز سراپا سایہ فگن دیکھ کر دل ٹھہرا۔ اس کے اپنے سراپے پر مرکوز نگاہیں دیکھ جھیپ کر اس نے زیر لب ماشاء اللہ کہا تھا۔ آپ کے 16 سنگھار پر جس کا اولین حق ہو، اس کی مخمور نگاہوں میں پسندیدگی کے رنگ دے گلستان دل کی شادمانی کے عالم کی ترجمانی کرنا الفاظ کے بس کا کھیل نہیں ہوتا۔ منتشر دھڑکنیں ایک دوسرے سے الجھتی سلونا سانس چھیڑنے لگی، جس پر وہ گھبرا کر حیا آلود سرشار نگاہیں جھکاتی ہوئی مڑی تو پیشانی اس کی ٹھوڑی سے بے ارادہ ہی ٹکرائی تھی، اور تبھی دلاور نے ٹھوڑی کو تھوڑا جھکایا تھا اور اس کے انابی لب حق سے اس کے ملی پیشانی پر نرم چھاپ چھوڑتے ہوئے اس کا پور پور مہکا گئے تھے۔ آ جائیں۔ بیڈ سے فون اٹھاتا وہ اس لمحے کی مستی و مسرور میں کھویا، واپسی کے لیے مڑا تو وہ بھی اس کی پیروی کرنے لگی۔